اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالی ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر اور برکت سے ہمارے دین اور دنیا کے تمام امور کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری Quranic prayers and selected verses in Quranic order۔ ہم الحمدللہ سورہ ہود ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا، اور اس کا مین تھیم ہم نے ایک ڈسکس کیا کہ پوری سورہ کا جو ایک مین تھیم ہے توبہ اور استغفار کے حوالے سے، جو بار بار ریپیٹڈلی سورہ میں ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو ابھی بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ہود کو ہی کنٹینیو کریں گے، جو بھی اس کا ایک پورشن وائز ہے، جیسا کہ ہمارا یہ جو سیریز ہے ہم آیا با آیا تو تفسیر یہاں پر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سورہ کا ایک آؤٹ لائن بھی دیکھ لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا کیا اس میں امپورٹنٹ دعائیں یا کیا چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، تاکہ ایک جرنل آئیڈیا ہمیں ہر سورہ کا ملتا چلا جائے، اور اگر کوئی اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ کب نازل ہوئی۔ تو بیسیکلی یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی کہ سورہ ہود کو اگر ہم اس کی 123 آیات ہیں، تو اگر ان کو ایک کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم اس کے 3 گروپ بنا سکتے ہیں۔ تو جو پہلا گروپ ہے وہ آیا نمبر 1 سے لے کر آیا نمبر 24 تک ہو سکتا ہے، اور یہ جو پہلا گروپ ہے جس میں کہ سب سے پہلی آیت تو حروف مقطعات سے ہی شروع ہوتی ہے، الف لام را، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک ہمیشہ ایک ڈکلیریشن آتی ہے حروف مقطعات کے بعد کہ کتاب کے بارے میں، کہ یہ بک جو ہے یہ بہت ڈیوائن بک ہے، یہ ایک ایسی بک ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایسی بک ہے جس میں بہت وزڈم ہے، مختلف ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس بیان کیے جاتے ہیں آفٹر حروف مقطعات۔ تو پہلی آیت تو اسی سے ڈیل کرتی ہے۔ دوسری آیت میں بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اور جو جو مین ٹیچنگز ہیں وہ وہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے۔ اور آیا نمبر 3، جیسے کہ جو پچھلی بار ہم نے دیکھا ہی تھا، آیا نمبر 3 ہم نے ڈسکس کی تھی بہت ڈیٹیل میں، کہ وہ آیا نمبر 3 ہی ہے جہاں سے استغفار اور توبہ کا کانسیپٹ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت مسلمہ اس وقت کی کرنٹ لوگوں کو اور اس کے بعد امت مسلمہ کو دیا گیا، اور اس کے بعد ریپیٹڈلی اس پوری سورہ میں جو ہم نے ہے کہ اس میں سٹوریز آف انبیاء ہیں، انباء الرسل ہیں، تو جو وہ انباء اور رسول ہیں اس کے تھرو بیسیکلی یہی میسج دیا گیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریپیٹڈلی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام بار بار اپنی قوموں سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کی قومیں وہ بات نہیں سن رہی ہیں تو پھر ان کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ تو ایک بات یہاں ہم یہ بیفور یہ کہ ہم ان گروپس میں اندر جائیں اور ان کی ڈیٹیل کو ڈسکس کرنا شروع کریں، ایک بات دیکھیے سمجھنے کی یہی ہے، جیسے اگر یاد ہو آپ کو کہ جب ہم نے سورہ ہود کا پچھلی دفعہ انٹروڈکشن کر رہے تھے اور اس کا بیک گراؤنڈ کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ڈسکس کی تھی، جس میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بال اچانک سے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ہود اور اخواتن یعنی اس کی بہنوں یعنی اس جیسی صورتوں نے کیا ہے شعیبن ہود ان اخواتن ہود، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے اور اس کی جیسی صورتوں نے۔ تو ایسا کیا چیز ہے سورہ ہود میں، ایسی کیا معاملہ ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہر نبی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا اپنی امت کے ساتھ، جو تعلق ہوتا ہے، تو وہ رشتہ اور وہ تعلق اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک چرواہے کا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی چرواہا یہ نہیں چاہے گا، چاہے کوئی بھی بھیڑ یا بکری اس کی یا کوئی بھی اس کا جو جانور ہے، وہ چاہے کتنا شریر ہو، کتنا نہ سننے والا ہو، کتنا راستے پہ چلنے والا نہ ہو، کتنی اس کی ڈائریکشنز کو سمجھنے والا نہ ہو، وہ نے کتنا بھی ہانکے لیکن وہ صحیح راستے پہ نہ چلنے والا ہو، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی کسی ایک جانور کو بھی کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ بالکل یہی رشتہ ایک رسول کا اپنی امت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی رسول نہیں چاہتا، وہ اپنی جان لڑا دیتے ہیں، وہ کچھ وہ دنیاوی ان سے اجرت نہیں مانگتے، وہ اپنا دین اور اپنی دنیا بالکل اٹھا کے رکھ دیتے ہیں صرف اس ایک مشن کے اوپر کہ کسی طرح میری قوم کو میرا میسج سمجھ میں آ جائے، اور پھر وہ اس کے اوپر ایکٹ کر کے اس گڑھے سے بچ جائے جو آگے نظر آ رہا ہے جس میں کہ وہ گر جائے گی۔
تو یہاں سورہ ہود میں بیسیکلی پے در پے آل ٹوگیدر تو ویسے یہاں پر 7 اسٹوریز ہم کہہ سکتے ہیں، جنرلی اگر انبیاء کا نام ہم صرف کاؤنٹ کریں کہ یہاں 7 انبیاء کی اسٹوریز آئی ہیں جو کہ سیکنڈ گروپ میں جس کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان 7 اسٹوریز میں سے جیسے حضرت ابراہیم کی اور حضرت موسیٰ کی اسٹوری تو ذرا مطلب اس کا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 5 اسٹوریز ہیں ان کا اینڈ، ان کا انجام بالکل ایک ہی نظر آتا ہے۔ بار-بار ہر وہ قوم جو اپنے نبی کی بات نہیں مان رہی اور جھٹلا رہی ہے اور پھر وہ کس انجام کو پہنچ رہی ہے۔ تو جب یہ ریپیٹڈلی سورہ ہود میں یہ چیز نازل ہو رہی ہے، اس نے نہیں مانا وہ تباہ ہو گیا، اس نے نہیں مانا اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، اس نے نہیں مانا ان کو اٹھا کے پٹخ دیا گیا، اس نے نہیں مانا۔ تو جب نبی یہ ساری خبریں بار-بار سن رہا ہے تو وہ اپنے اس قوم کی طرف دیکھ رہا ہے جو سن نہیں رہی اس کی بات، اور ادھر سے وہ ان خبروں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسا منظر ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص گاڑی میں چلا جا رہا ہو لاپرواہی سے، اور دوسرا جو باہر کھڑا ہے گاڑی کے وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اب آگے جو ہے وہ گڑھا ہے اور اب یہ گاڑی اس میں گرنے والی ہے۔ تو اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ اس گاڑی میں سوار ہیں وہ لاپرواہ ہیں اور وہ اس انجام سے بے خبر ہیں کہ وہ کتنے خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اس چیز نے کی فکر نے، اس چیز کی ایک بڑھتے ہوئی انٹینسٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، یعنی اس فکر نے بوڑھا کر دیا کہ اگر یہ لوگ نہیں سنیں گے تو ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی تیزی سے اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ان کو پھر دنیا اور آخرت میں بالکل ان کو تباہ برباد کر دے گا۔ تو یہ بیسیکلی سیکنڈ گروپ جو ہے جس میں تمام یہ سٹوریز ہم آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے ہم آج شروع کریں گے۔ تو وہاں یہ بیسیکلی وجہ ہے کہ جو ایک بڑا انٹینس اس کا سٹائل ہے سورہ ہود کا۔ تو اب ہم فرسٹ گروپ کے اوپر دوبارہ ویل کم بیک ٹو دا فرسٹ گروپ۔ آیا نمبر 3 تک ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر لیا تھا۔ آیا نمبر 4 تک ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر لیا تھا۔ آیا نمبر 5 اگر آپ لوگوں کے پاس مصحف موجود ہیں تو آپ اس میں سے کھول سکتے ہیں۔ آیا نمبر 5 ہم یہ ایک کیونکہ ایسی آیتیں جو کسی بھی ذرا سی یونیک پوائنٹ کے بارے میں ہے تو ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لینے کا بس ایک ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن میں فلاں جگہ وہ بات آئی ہے تو تھوڑا سا ایک آئیڈیا جرنلی ہو جائے ہمیں کہ بھئی کون سی بات کہاں آئی ہے، کہ یا کس بات کا کس جگہ ذکر ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں کل ایک ہی بار ہوا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ یونس کے آخر میں وہ جو فرعون کی جو لاش کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تم کو ایک عبرت بنا دیں گے، تو وہ ایک ہی جگہ وہ مقام ہے اور پھر اس سے ریلیٹڈ ایک پورا واقعہ موجود ہے۔ تو کوشش یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اس طرح کی جو یونیک آیات ہیں ان کا تھوڑا سا ایک جتنا ہم اپنی کیپیسٹی میں تذکرہ کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں۔ تو آیا نمبر 5 اگر آپ سورہ ہود کی دیکھیں، اگر آپ کے پاس اس وقت مصحف موجود ہو اور آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، آیا نمبر 5 سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یفنون صدورہم لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدور کا لفظ میرا خیال میں اب ہمیں یاد ہو جانا چاہیے، کافی دفعہ یہ ابھی ریپیٹ ہوا ہے، پچھلی بھی کچھ آیتیں ایسی تھیں جس میں یہ صدور کا لفظ آیا تھا۔ صدور کا مطلب پلورل ہے، یعنی سینے یا سینہ۔ سینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے سینے میں راز دفن ہے۔ تو ایک یہ محاورتاً ہے، مطلب اس کا مطلب فزیکل وہ آپ کا جو چیسٹ ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دل یا تھاٹس، تو اس میں جو ہے وہ انسان کی جو ایک نظریہ، ایک اس کے آئیڈیاز، تو وہ سب جو اس کے دل میں ہے یا اس کے سینے میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ تو الا یعلم، الا انہم یسنون، اور دیکھو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ اسنین دو کو کہتے ہیں نا، واحد اسنین، تو یسنون اسی سے ہے کہ وہ ڈبل کر رہے ہیں، دوہرا کر رہے ہیں، یعنی ٹو نمبر کا یہاں پہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، صدورہم لیستخفوا منہم، تاکہ وہ خدا سے پردہ کریں۔ تو اس آیت کے بیسیکلی دو علماء اکرام نے اس کی تشریح کی ہیں۔ ایک تو جنرل تشریح، ایک اسکالرز کا خیال یہ ہے کہ بیسیکلی ہوتا یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بازار میں چلتے پھرتے تھے، جب آپ نے تبلیغ شروع کر دی تھی، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ سورہ ہود جو ہے قریباً بالکل 11ویں یا 12ویں سال میں نازل ہوئی ہے مکہ ٹائم پیریڈ کے، تو مطلب اس وقت تک ہر شخص مکہ کا یہ جانتا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ایک خاص پیغام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ جہاں کہیں جاتے ہیں اسی پیغام کے متعلق بات کرتے ہیں
جو لوگ مان گئے تھے وہ مان گئے تھے، لیکن جو نہیں مانتے تھے وہ بہرحال یہ جانتے ضرور تھے کہ یہاں پر یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، اور یہ صاحب جو ہیں یہ ہر وقت اسی ایک اپنے میسج کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں چلتے تھے، کسی سے ملتے تھے، کہیں کچھ لوگ موجود ہوتے تھے، تو دیکھیے کتنا ایک یہ مورل پریشر بھی ہے، اور کتنی ایک مورلی بھی تکلیف دہ بات ہے اگر ہم جنرلی بھی یہ محسوس کریں کہ اگر ہم نے ایک کمرے میں ہم داخل ہوئے ہیں اور کچھ لوگ وہاں موجود ہیں، اور پھر انہوں نے مجھ کو دیکھا، اور پھر وہ جلدی سے ادھر ادھر ہو گئے کہ کہیں بھئی ان سے بات نہ کرنی پڑ جائے، یا کہیں یہ درس نہ شروع کر دیں، یا کہیں یہ پھر کوئی واعظ و نصیحت نہ شروع کر دیں، تو ایک کتنا کسی شخص کے اوپر اس کا کتنا ایک برا سا امپریشن ہوگا، کتنا اس کو عجیب سا فیل ہوگا بینگ اے ہیومن بینگ، آپ کو کیسا لگے گا یہ چیز کے لیے کہ کتنا وہ ایک آدمی لیفٹ الون رہ جائے۔ اور یہ رویہ تھا ان سارے مشرکین کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ آن دا ادر ہینڈ یہ مطلب مکہ کوئی بہت بڑا علاقہ تو نہیں تھا، یا اس میں اس زمانے کے لحاظ سے کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ہزاروں لوگ رہتے ہوں۔ اس زمانے کے لحاظ سے جتنی آبادی مکہ کی تھی، اور ویسے بھی وہ سب ایک ہی ٹرائب یا آپس میں کزن ٹرائبس کے ہی ڈسینڈنٹس تھے، تو فرداً فرداً ہی وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ کون کیا ہے، اور ایکچولی the whole city somehow related to each other، فرسٹ جنریشن میں یا سیکنڈ جنریشن میں یا پیچھے سے تھرڈ جنریشن میں جا کر ان کا آپس میں رشتہ ملتا ہی تھا۔ تو مطلب they know each other very well۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب جیسے ہی وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں، کسی مجلس کے پاس کہیں پہ بھی گزرتے تھے، اور لوگ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو موڑ لیتے تھے، اور اپنے منہ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے، یا اس طرح سے جیسے ان کا اس طرح سے وہ اینگل بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ جیسے ہوتا نا کہ کسی سے آپ کی آنکھیں چار نہ ہوں، کسی سے آپ کا آئی کانٹیکٹ نہ ہو، اور اس کی وجہ سے کوئی آپ سے بات چیت آگے دوبارہ شروع نہ کر دے۔ مطلب ان کے اگنور کرنے کا یہ انتہا درجے کا، یا کیا کہنا چاہیے، ایک سوشلی بھی انتہائی ایک غلط طریقہ کہنا چاہیے، یا انتہائی ایک بہت برا ایک ان کا یہ عمل تھا۔ اور دوسری طرف ان کے اس عمل کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر سکتے تھے، جانتے تھے، اور اس کو مطلب ریکاگنائز کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی اس کیا کہنا چاہیے کہ غلط حرکت کے باوجود بھی وہ ان کو موجود رہتے تھے اس جگہ پہ کہ شاید یہ میری طرف منہ کریں، شاید یہ مجھے تھوڑی سی توجہ دینے کی کوشش کریں، شاید یہ ذرا سا نرمی کریں اپنے رویے میں، تو پھر میں ان سے وہ بات کروں، کیونکہ اگین وہ اس پریشانی میں ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ سب گڑھے میں گرنے والے ہیں، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ وہ پیغمبر جو ہیں وہ انہی لوگوں کی محبت میں اور انہی لوگوں کی فکر میں ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اپنے ہی اس غمگسار کی طرف، یا جو شخص ان کے لیے محبت رکھتا ہے، یا جو شخص ان کے لیے درد رکھ رہا ہے، یا جو شخص ان کو صحیح راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، ان کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے شخص کے تو پتہ نہیں کتنے احسان مانے جائیں، لیکن وہ اسی کو روڈ بیہیویئر دکھا رہے ہیں، اسی کو وہ اگنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت بیسیکلی اس بارے میں ہے کہ اگر تم کتنے ہی منہ موڑو، کتنے ہی اپنے آپ کو دوہرا کر لو، کتنے ہی اپنے اوپر کپڑے ڈال لو، کتنا ہی اگنور کرنے کی کوشش کر لو، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو، یہ کتنا برا ایفیکٹ ڈالتا ہے رسول کے دل کے اوپر، اور خود اس کا مطلب رسول کو تو وقتی دکھ ہی ہو رہا ہے کہ آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، رسول کا تو دیکھا جائے ان کا تو کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہو، تو ان کا رہا ہے اصل نقصان کہ یہ اپنی اس حرکتوں سے ان کی بات سن نہیں رہے، اور وہ آخر میں جا کے ان کا انجام برا ہوگا۔ اسی پرٹیکولر آیا کی ایک تفسیر دوسری بھی کی گئی ہے، جو گروپ آف مفسرین ہے اس کا ایک اور مطلب بھی نکالا ہے، اینڈ اگین ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی آیت کے کتنی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، اور اس کے کتنے بھی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، اور ایز لانگ ایز وہ سارے مطلب ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا رہے، تو اٹس اوکے، وہ کسی بھی ڈائمینشن کے طور پہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ مطلب مفسرین نے اس آیت کا یہ نکالا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے، اور خاص طور پر کچھ صحابہ اکرام کا، یا جو قرآن کی تشریح کرنے والے جو اس زمانے کے جو اولین جو جنریشن کے لوگ تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آیت کا جو ایک بغیر نام لیے اس آیت کا اشارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے متعلق ایک بہت واضح چیز جو آپ کے کردار میں تھی، وہ تھی آپ کی شرم اور آپ کی حیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے
ایک نفیس، اتنے حیادار، اتنے وزادار، اتنے ایک تقوی دار آدمی تھے، مطلب تقوی تو اس سب میں سبھی لوگوں میں تھا، لیکن جیسے ہر ایک انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ آپ کی حیا کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب وہ اگر ان کو شاور بھی لینا ہوتا تھا یا غسل بھی کرنا ہوتا تھا، تو اس میں بھی وہ اپنے آپ کو اتنا سمیٹ کے بیٹھتے تھے کہ جیسے مطلب وہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے اس حالت میں، کہ تاکہ یہ کہ کسی طرح وہ ایکسپوز نہ ہو، کہ یعنی ان کا جو آرا ہے وہ اکیلے میں بھی ایکسپوز نہ ہو، اللہ کے سامنے بھی ایکسپوز نہ ہو۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ مطلب تم اگر کپڑوں میں لپٹے ہوئے بھی ہو اور بغیر کپڑوں کے بھی ہو، اللہ تو تمہیں ہر حال میں جانتا ہے، اندر سے باہر تک جانتا ہے، تمہاری فزیک بھی جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جسم کے اندر کیا چل رہا ہے، سینوں کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ لہٰذا ایک لمٹ تک جو حیاداری ہے اس کا بھی ہے، کسی بھی چیز میں غلو اچھا نہیں ہوتا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادتی، مطلب بہت آگے بڑھ جانا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے میرے معاملے میں غلو مت کرنا، جیسے کہ جیسے کہ عیسائی لوگوں نے اپنے نبی کے معاملے میں کیا، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کری کہ یہاں تک کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کہ انہیں خدا ہی بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے معاملے میں غلو مت کرنا۔ تو اسی طرح مذہب ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ بڑا میڈیوکر، مطلب میڈیم راستے کو اختیار کرنے والا ہے، ہمیں بھی امت وسط بنایا ہے اور ہمیں راستہ بھی وسطی دیا ہے۔ کسی بھی معاملے میں نہ بہت زیادہ سختی کی کا پسند کیا گیا ہے اور کسی بھی معاملے میں نہ بہت زیادہ مطلب آپ کو لمٹ یا چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن بہت زیادہ سختی کرنا، بہت زیادہ چیزوں کو مشکل بنانے کو بھی ہمارے مذہب میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ خاص آئیڈیا جو ہے یہ رہبانیت کا، یا یہ کہ بھئی ایک آدمی شادی نہ کرے، یا وہ کھانا نہ اچھا کھائے، یا وہ اچھے کپڑے نہ پہنے، یا وہ اپنا حال ایسا غریبوں والا بنا کے رکھے، یہ ساری چیزیں جو ایک بڑا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کرسچن ریلیجن میں، خاص ایک طبقے کے پاس یہ بڑا کانسیپٹ تھا، جو یہ مونک والا کانسیپٹ ہے، راہبوں والا کانسیپٹ ہے کہ دنیا چھوڑ کے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ اسلام میں ایسے آدمی کو کوئی نیک نہیں مانا جاتا۔ اسلام میں یہ بالکل کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا گھر نہ بسائے، یا کاروبار نہ کرے، یا معاش نہ کمائے۔ وہ سب کچھ کرے، لیکن اس کا بیلنس، وہ جو آدمی جتنا بیلنس کر کے دین اور دنیا کو لے کے چلتا ہے، وہ بہت کمال کی بات ہے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ کسی چیز میں بھی غلو نہ کریں، کسی چیز میں بھی زیادتی نہ کریں۔ تمام احکامات بھی جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عبادات کے لیے اور چیزوں کے لیے فرض کیے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان میں ہر جگہ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ایسے کر لے، کوئی مریض ہے تو وہ ایسے کر لے، کوئی اگر کسی کے اور کوئی مسائل ہیں، کوئی اور پریشانیاں ہیں تو وہ اس کو دوسرے کنسیشنز ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بہرحال وزاداری کو اختیار کرنا، حیاداری کو اختیار کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ وہ چیز مشکل ہو جائے، یا وہ چیز آسانی جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی ہوئی ہے، وہ اس میں مشکل میں پڑ جائیں، وہ چیز ضروری نہیں ہے، اس کو اس لمٹ تک اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی آیا نمبر 5 کے متعلق ایک یہ یونیکنیس تھی۔ اس کے بعد آیا نمبر 6 میں بھی ہے کہ جب زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے، اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، اور یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ اگین اس آیت کو بھی اس وقت ڈسکس کرنے کا مقصد ایک یہی ہے کہ لوگ اگر دماغ میں ذرا سی ٹیڑھ ہوتی ہے، یا ایک ہدایت کی طرف انسان کی نگاہ نہیں ہوتی، پازیٹیوٹی کی طرف نہیں ہوتی، تو وہ ان آیتوں کو بھی ایک کنٹراڈکٹری مطلب میں لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن اس آیت میں کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر کوئی چلنے پڑنے والا نہیں ہے مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اور جہاں سے وہ رزق آتا ہے۔ اب اس میں ایک کنٹراڈکشن کہ بہت بھائی فلاں جگہ ہے، قحط پڑ گیا وہاں تو لوگ بھوک سے مر گئے، تو یہ کیسا ہے؟ یہ تو کیا اس میں تو قرآن فرما رہا ہے کہ جہاں خدا کے ذمے ہے اور وہ جہاں رہتا ہے۔ ایکچولی اس بات کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس انسان کے نصیب میں جو جو رزق لکھ دیا گیا ہے، جتنا رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، وہ رزق اس کو مل کے رہے گا، وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو بیسکلی جو باٹم لائن، یعنی جو ایک لیسن ہم اس آیت سے یا ایک سبق ایک اس آیت سے ہم کو دینا مقصود ہے، وہ یہ مقصود ہے
کہ اس رزق کی تلاش میں، اس پروویژن کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے، گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کے لیے، اور بہت جو بھی کوئی بندے کے ڈیزائر ہوں، ان کو پانے کے لیے اگر وہ کوئی غلط کام کی طرف ایگریمنٹ کرتا ہے، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو کر کے کچھ زیادہ نہیں پالے گا، وہ اتنا ہی پائے گا جتنا آلریڈی اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ اور اگر مطلب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کسی نے کے پاس اس کے نصیب سے بظاہر اس نے بے ایمانی کری اور وہ اس کو مل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کے تھرو کہ بیسیکلی وہ اس کا نصیب تھا ہی۔ اگر وہ صبر کرتا اور وہ اللہ کے راستے پہ رہتا، تو سم ہاؤ اللہ کے جو کیا کہنا چاہیے، راہ بنانے کے طریقے ہیں وہ بہت مختلف ہیں، انسان کی سوچ سے بہت پرے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی-کبھی ان تمام چیزوں میں دیر لگتی ہے، یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی-کبھی کچھ وقت لگتا ہے، لیکن پھر وہ چیزیں اس طرح انسان کی آنکھوں کے سامنے اپیئر ہوتی ہیں کہ انسان اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھے تو حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صرف ساری باتوں کو چھوڑ کر یہ سوچئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے لے کے سوچئے۔ ایک عرب کا معاشرہ جو ہزاروں سال، 2000 سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ کتنا وقت ہے ان کے بیچ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں، سارے انبیاء جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس میں نیشن میں آئے، اور وہ دوسری طرف آئے، دوسری زمینوں پہ آئے، عرب سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا۔ تو ایک شخص جہاں ہزاروں سال سے لوگ بت پرستی کر رہے ہوں، وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسلام کا اگر آپ پروویژن دیکھیں گے تو جو 3 غزوات مدینہ میں ہوئے ہیں وہ ڈیفenس ہے، یعنی کہ مکہ کے مشرکین چڑھ کے ان کے اوپر آئے تو تب تلوار اٹھائی ہے، ورنہ اس وقت تلوار نہیں اٹھائی۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہوا ہے تو وہ وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر تمام جو معاملات اور جنگیں ہیں وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں۔ تو جو حجاز کا کانکر ہے وہ وداؤٹ اینی ڈراپ آف بلڈ ہے۔ 23 ایئرز، اب ہم سب اگر اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو 23 ایئرز میں اتنا بڑا ریولوشن لانا، بغیر کسی بہت بڑی فوج کے، بغیر کسی فنڈنگ کے، کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی ان کی، کون سی فنڈنگ تھی، جو لوگ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے وہ انتہائی غریب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے درجے کے لوگ تھے۔ بعد میں جو بڑے بھی لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کی بھی حالت جب وہ مکے ہجرت کر گئے تو انتہائی انتہائی پتلی تھی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچئے کہ ان 23 سال کی 23 ایئرز میں سے شروع کے 13 سال تو کوئی رزلٹ تھا ہی نہیں، اور مدینے میں جا کے چلیے ایک چھوٹی سی ریاست بن بھی گئی تھی، لیکن فتح مکہ تک اس ریاست کے اوپر بھی ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہتی تھی۔ آخری 2 سالوں کا آپ لگا سکتے ہیں، یا حجۃ الوداع کے موقع کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ پورا عربیہ جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ تو 21-22 سال میں ایک پورے ملک کو نہ صرف ریولوشن لے آئے، بلکہ ان کے ماننے والے آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس وقت جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں اور جیسا بھی اسلام ہے، اگر آج وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا تیسرا مذہب اسلام ہے، تو وہ ایک سنگل شخص کی اونلی 23 ایئرس کی اس کی جدوجہد ہے۔ مطلب اونلی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی جدوجہد میں کوئی کمی تھی، مطلب یہ کہ ٹائم پیریڈ آپ دیکھیے، 23 سال، اور اس 23 سال میں ان کے ماننے والوں نے اسلام پھیلانے کے لیے کم از کم حجاز کے اوپر کسی کو اسلام پھیلانے کے لیے اس کے سر پہ تلوار نہیں ٹانگی، بلکہ خود ان کے اوپر تلوار ٹانگی گئی۔ تو کیا یہ پھر معجزہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے لے کر آتے ہیں اور کیسے لے کر آتے ہیں، کس کے کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، کسی کی نیک چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی نیکی کبھی کسی کے لیے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہی اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کا کام ہی غلط تھا، وہ غلط کام کر کے معاش کماتی تھی، مطلب یہ ہمارے ہاں تو زنا اور یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، اور اس کی بخشش صرف اس بات پہ ہوئی کہ صحرا میں جا رہی تھی اور ایک کتا پیاسا تھا، تو اس نے کنویں سے اپنے موزے میں، کچھ اور چیز وہاں نہیں تھی تو موزے میں پانی بھر کے اس کتے کی پیاس بجھائی، اور اس پہ بخشش ہو گئی۔ تو مطلب وی کین ناٹ، ہم کیلکولیشن کر کے اور لاجیکلی اس چیز کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں تو صرف اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو آیت نمبر 6 ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو پروویژن ہے، اور پروویژن سے مراد، رزق سے یہاں مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق سے مراد ہر چیز ہے، ہر نعمت
ایون جو آپ کی زندگی میں جو پریشانی بھی آ رہی ہے، جو آزمائش بھی آ رہی ہے، وہ بھی پارٹ آف دیٹ ہی ہے۔ سم ہاؤ وہ اس وقت یہاں مشکل لگ رہی ہوگی، لیکن کیا پتا وہ اس رزق سے زیادہ آپ کو بہتر، اس نعمتوں سے زیادہ بہتر لگے جب آپ اس کا ریوارڈ دیکھیں یا اس کا اجر دیکھیں۔ تو وہ بھی ایک طرح سے رزق ہی ہوا۔ تو لہٰذا اگر بندہ کمپرومائز یعنی اگر کہیں کمپرومائز کر رہا ہے اس چیز پہ کہ ٹھیک ہے میں یہاں جھوٹ بول دوں، جھوٹی گواہی دے دوں، بے ایمانی کر لوں، چرا لوں، تو یہ میرے پاس کسی چیز میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ وہ یاد رکھے کہ ایسا کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ غلط راستہ چلنے سے اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ دنیاوی طور پر یا کیسے بھی کچھ زیادہ چیزیں حاصل کر لے گا، تو اس کا پروویژن بہت پہلے لکھا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 7، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو تو تم لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو یہ کافر یہ کہہ دیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ بیسیکلی اس آیات کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اس میں کہ ہم نے آسمانوں کو 6 اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، یہ آیت کئی جگہ اور بھی ریپیٹ ہوئی ہے۔ آج ہم اس کو جسٹ ایک ہلکا سا ٹچ کریں گے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ذرا سیپریٹ پورا ایک ٹاپک لے کے اس کو سیشن کریں گے، کیونکہ کئی جگہ یہ آیت ڈسکس بھی ہوئی ہے، اور پھر اس میں وہی والی بات ہے کہ 6 دن میں بنایا۔ تو ایک جرنلی بس یہ بات سمجھ لینے کی یہ ہے کہ اگر ایک ڈسکشن میں یہ بات آئے یا قرآن کے پڑھنے میں جب یہ بات آئے، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دن یعنی یہ یوم کا جو یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یوم کا مطلب دن جو ہے وہ ہمارے لیے 24 گھنٹے کا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ دن 24 گھنٹے کا ہے؟ ہم نے مطلب یہ کیسے کیلکولیٹ کیا کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹوں میں سے آدھا آدھا وقت روشنی کا ہوتا ہے اور آدھا وقت اندھیرے کا ہوتا ہے۔ تو یعنی روشنی کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور اندھیرے کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج ہم سے چھپ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کیلکولیشن ہے بیسیکلی یہ سورج کے بل پہ ہوئی ہے، کہ سورج کے گرد زمین، وہ جو ہے زمین پورا اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے سورج کے سامنے، تو جتنا آدھا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے 12 گھنٹہ، تو آدھا حصہ پیچھے ہو جاتا ہے، وہاں رات ہو جاتی ہے، پھر وہ باقی آدھا حصہ سامنے آ جاتا ہے، اور ایک اسپن جو ہے زمین کا اپنے ایکسس کے اوپر، وہ ایک اسپن پورا ہو جاتا ہے، اس کا ایک چکر اپنے ہی ایکسس کے گرد پورا ہو جاتا ہے سورج کے سامنے، تو 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اگر ہم آیت کو غور سے پڑھیں تو یہاں تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کریٹ کیا 6 دنوں میں، اور پھر اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا، تو دنیا تو کریٹ ہی ہو رہی ہے ابھی۔ سورج تو بہت بات کی بات ہے، اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے چلے جائیں تو سورج تو بلینز اینڈ بلینز ایئرس کے بعد کی بات ہے۔ اب تو سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ اور سائنس بھی، اور اب تو ان آیات کے اس سے وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے وہ بالکل ایک ریلیٹ ہو گئی ہے۔ ایک زمانے میں شروع میں ہم پڑھتے تھے کہ بگ بینگ تھیوری شاید کنٹراڈکٹ کرتی ہے ہماری تخلیق کے ساتھ، لیکن بگ بینگ تھیوری کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے نہیں ہے۔ بگ بینگ تھیوری تو اس سے بھی بہت پہلے کی تھیوری ہے، کہ جب پہلی بار یہ کائنات تشکیل دی گئی۔ کائنات کی عمر اس زمین کے اوپر انسان کی عمر سے بہت زیادہ ہے، اور یہ کائنات کا مطلب صرف یہ ہماری ایک چھوٹی سی زمین نہیں ہے، یا ہمارا سولر سسٹم نہیں ہے، یا صرف ہماری کہکشاں نہیں ہے جسے ہم گلیکسیز کہتے ہیں۔ سو مینی گلیکسیز، سو مچ آؤٹ دیئر، کہ اگر ہم اسٹرانومی سائٹ پہ چلے جائیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اس پورے چیز کو الگ ہی ڈسکس کریں گے، تو سمجھنے کی بات بس کوئی چھوٹے سے لیول پہ یہ ہے کہ یہ جو دن کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، یہ 24 گھنٹے ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج تھا ہی نہیں۔ اور انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ میں نے پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ مٹیریل اتنا زیادہ تھا کہ وہ ٹوٹلی میرا خیال ہے ہم جب تمام ایسی آیتیں پورے قرآن میں جو ہیں ان کو جمع کر کے اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سیشن کر لیں گے۔ چھوٹی سی بات جو ہم یہاں پہ ایک یاد رکھ سکتے ہیں، یا چھوٹی سی ایگزامپل، اگر اس کانسیپٹ کو بہت ہی سمپل کر کے اگر ہم سمجھنا چاہیں، تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر چیونٹی کو اگر آپ دیکھیے، اور چیونٹی کے مقابلے میں ایک انسان کو کھڑا کیجیے، تو چیونٹی اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور انسان کتنا بڑا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو ہمارا جو 24 گھنٹے کا دن ہے، تو وہ چیونٹی کے لیے پروبیبلی 1 سال کے برابر ہو،
یا ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑا ہو، کیونکہ ہم 1 منٹ میں جتنا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، چونٹی کا جو جسامت ہے، چونٹی کا جو چھوٹا پن ہے، اس کے لیے وہ چیز اتنی ہی بڑی ہے، اتنی ہی دور ہے، اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو اسی طرح انسان کی جو حیثیت ہے فزیکلی بھی اور عقل کے حساب سے بھی، تو ہماری حیثیت بہت معمولی ہے اس کائنات کے حوالے سے۔ تو اگر ہم اس چھوٹے بڑے کے کانسیپٹ کو سوچتے ہوئے سوچیں کہ اگر ایک چونٹی کے لیے تو شاید یہاں سے لے کر 1 گز کا فاصلہ جو ہے شاید ساری عمر کا فاصلہ ہو، اور وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کائنات والے سسٹم سے، اور اس حدیث کو روشنی میں رکھیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کی جو کان کی جو لو ہے، یعنی یہ جو ہمارے کان کی لو ہوتی ہے، اور کان کی لو سے جو ان کی نیچے جو شولڈر کا حصہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو فاصلہ ہے بیچ میں جہاں ہم خواتین جو ہیں ہم اپنے کچھ کانوں میں چیزیں پہنتی ہیں، بندے یا جو ایئر رنگز وغیرہ ہم لوگ پہنتے ہیں، یہ جو فاصلہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ایئر رنگ لٹکتا ہے اور پھر وہ کندھے تک کا جو فاصلہ ہے اگر وہ ناپا جائے تو وہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے ایک انسان کے لیے، یہ فاصلہ۔ اینڈ وی ڈونٹ نو وہ کون سے 700 سال ہیں، پتہ نہیں وہ لائٹ ایئرز ہیں یا ہمارے سال ہیں یا اس سے بھی زیادہ کے کوئی سال ہے۔ تو مطلب ہاؤ گرینجر دیٹ سسٹم از، وہ انسان کی سوچ میں سمانا بھی مشکل ہے کہ وہ کتنا بڑا سسٹم ہے۔ تو جب ہمارے مقابلے پہ چونٹی کے لیے یہ دنیا بہت بڑی ہے، اس کے لیے تو شاید ایک صبح سے شام ہی پورے ایک سال کے برابر ہوتے ہوں، تو یقیناً پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہوتا ہوگا وہ ہمارے لیے میرا خیال ہے بلینز آف ایئرس کے برابر ہوگا، اور وہ جو بلینز آف ایئرس کا ایک پیریڈ ہے وہ اللہ کا ایک سال ہے، ایک دن ہوتا ہوگا۔ قرآن میں 2 جگہ اس ایک دن کے بارے میں ڈفرنٹ میجرمنٹس ہیں، ایک جگہ 1000 سال ہے اور ایک جگہ 50,000 سال ہے، اور اس کی بھی ریزن تھوڑی بہت لگتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت اب کر پائے ہیں، باقی واللہ عالم بالصواب۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم پورا ایک سیپریٹ کریں گے، لیکن وہ جو 6 دن میں کائنات بنائی اس سے یہ بات ضرور ہم کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ان 6 دنوں کا تعلق یہ 6 دن نہیں ہے جو ہماری زندگی کے 6 دن ہیں، یہ ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن جو ہیں ہمارے لیے ایک پورا پیریڈ ہے، 6 دور ہے کوئی بہت بڑے بڑے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک انٹرسٹنگ میں بھی جن کو انٹرسٹ ہو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جوز لوگ ہیں ان کے ریلیجن میں، ان کے عقیدے میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ جو 6 دن کی زندگی ہے اس کا کوئی ان کا ان کے پاس کوئی اپنا کیلکولیشن ہے، اور ان کا حساب یہ ہے کہ دنیا قائم بھی 6 ہی دن رہے گی، اور ان کی کیلکولیشن کے حساب سے ہم چھٹے دن کے بالکل آخری حصے میں ہیں، اور ان کی کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ چھٹے دن میں سے جو اب جو وقت بچا ہے باقی وہ اراؤنڈ 200-250 سال کا وقت باقی بچا ہے، یعنی اگر پوری کائنات کی ہم زندگی دیکھیں بلینز آف ایئرز تو ظاہر ہے 250 سال تو کچھ بھی نہیں ہوئے اس کے مقابلے میں، تو ان کی کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ نیکسٹ 200 سال میں اور 250 سال میں بس اب یہ سارا ڈرامہ جو ہے ریپ اپ ہونے والا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ ہے آیا نمبر 7 جو ذرا سا ایک ڈفرینٹ اس کا اینگل ہے، اس کے بعد وہ مین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام ٹیچنگ ہے اور آیا میں سورہ میں کنٹینیو کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آیا جس کے متعلق ہم ایک چھوٹا سا کمنٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے آیا نمبر 13۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم آیا نمبر 13 کا ٹاپک ہے کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے، کہہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی 10 صورتیں بنا لاؤ، خدا کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ بیسیکلی اس ٹاپک پر ہم ایک پورا اپنا ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں سورہ یونس میں۔ سورہ یونس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن میں 4 جگہ یہ چیلنج ہے، پہلے ہے کہ پورا پورا قرآن بنا لاؤ، پھر یہ ہے کہ اچھا پھر 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر یہ ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور پھر یہ ہے کہ اس جیسی ہی صورت بنا لاؤ۔ تو جیسی ہی صورت والی جو بات ہے وہ جو سب سے آخر میں آئی ہے وہ سورہ بقرہ میں آئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آخری چیلنج ہے۔ تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخری چیلنج ہے تو ٹھیک ہے کہ مطلب وہ سب سے مطلب چیلنج بتدریج کم ہو رہا ہے، پہلے یہ کہ پوری سورہ بنا لاؤ وہ شروع کی مکی صورتوں میں آتا ہے، پھر یہ بنایا کہ 10 صورتیں بنا لاؤ اور پھر ایک صورت بنا لاؤ۔ تو یہی وہ بات ہے جس کے اوپر اسکالرز میں یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ سورہ یونس میں ایک صورت کا چیلنج آیا ہے کہ ایک صورت بنا لاؤ، اور سورہ ہود میں 10 صورتوں کا چیلنج آیا ہے کہ اچھا چلو 10 صورتیں بنا لاؤ۔
تو اسکالر کہتے ہیں کہ یہ بات کچھ لاجیکل نہیں لگتی کہ پہلے ایک صورت کا چیلنج دیا جائے پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا جائے۔ جو آدمی ایک ہی صورت نہیں بنا سکتا وہ 10 کیسے بنائے گا؟ لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس بات کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ سورہ ہود جو ہے بیسیکلی وہ پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ یونس بعد میں نازل ہوئی، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یونس کو پہلے رکھا گیا ہے اور ہود کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، بہرحال یہ ان کا ایک کہنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کچھ یونیکنیس ہیں شروع کی، جو پہلا جو فرسٹ گروپ ہے ہماری 24 آیتوں کا سورہ ہود کے متعلق۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ گروپ پر۔ تو سیکنڈ گروپ شروع ہوتا ہے آیا نمبر 25 سے، اور پھر وہ بیسیکلی آیا نمبر 99 تک جاتا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، وہ آیا نمبر 25 سے 49 تک۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی سٹوری ہے، پھر صالح علیہ السلام کی سٹوری ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیسیکلی سٹوری تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا بیسیکلی ذکر ہے، کیونکہ وہ ذکر اوور لیپڈ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری کے ساتھ ہی، تو وہ ہم اسے کمبائن ایک سٹوری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہاں ذکر ہے 4 5 6 آیتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے پر۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی سٹوری ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو آل ٹوگیدر 7 انبیاء کی کہانیاں ہیں یہاں پر، جن میں سے 5 جو انبیاء کی قومیں ہیں ان کی تباہی کا ذکر ہے، اور یہ بالکل پے در پے ہے، ایک کے بعد ایک۔ اور تم ان کو کہانی سناؤ حضرت نوح کی، اور پھر تم بتاؤ جب ہود علیہ السلام کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور تم ان کو بتاؤ جب صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو یہ اتنا پے در پے ہے، اور پھر ان کے کیا انجام ہوئے کہ یہی وہ چیز تھی کہ جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت انٹینس تھی۔ ویسے تو ہم یہ ساری سیم اسٹوری، اگر کوئی کوئز والا معاملہ ہوتا ہے یہاں پر، تو ہم کر چکے ہیں ایک سورہ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ آراف جو تھی، وہاں پر بھی اس کا بھی کائنڈ آف ٹیسٹ ایسا ہی ہے، وہاں پر بھی اسی طرح بہت ساری سٹوریز آگے سے پیچھے آئی ہیں، اور اس کے بعد یہ سیکنڈ سورہ ہے جہاں پر ہم اتنی ساری سٹوریز کو ایک کے بعد ایک ترتیب سے دیکھ رہے ہیں۔ بٹ اگین جب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو دوبارہ سے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہوں اس کے اوپر میپ کے اوپر، تو بیسیکلی یہ ایک میپ آپ کے سامنے ہے، اور اس میپ میں قرآن کریم میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے، ان انبیاء کی جو پوزیشنز ہیں، جو ایریاز ہیں، جو ان کے علاقے ہیں، وہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اس میپ کے اوپر۔ اس سائڈ والے 2 تصویریں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ ٹری ہے، اس کو چھوڑ کر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں میپ پہ آپ کو جہاں پر نبی کے تمام انبیاء جو قرآن میں جن کا ناموں کا ذکر ہے ان کے ایریاز اسپیسیفائی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ایریا ہے انبیاء کرام کا، انبیاء علیہ السلام کا، یہ سارا کا سارا جیسے آج ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، یہ قریباً وہی ایریا ہے۔ تھوڑا سا ادھر ایریا عراق کا ہے اور تھوڑا سا ادھر ایریا مصر کا ہے۔ یہ تمام انبیاء اکرام جو ہیں جو قرآن میں مینشن ہیں، دیکھیے انبیاء اکرام کی تعداد صحیح حدیث کے مطابق انبیاء اکرام کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 ہے۔ باقی انبیاء اکرام کن زمینوں کے اوپر آئے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ اور دوسرے مختلف علاقوں میں بھی آئے ہوں گے، مگر یہ وہ انبیاء ہیں جن کا ناموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو ہم 7 انبیاء جو مشہور زمانہ انبیاء ہیں، ان کی جن کی سٹوریز کا یا جن کی تفصیلات کا ہم کو معلوم ہے، تو وہ ان کے جو ایریاز ہیں پرٹیکولرلی وہ یہی ایریاز ہیں جو ہمیں اس وقت میپ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو پہلی سٹوری جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایریا اگر آپ یہ میپ دیکھ رہے ہوں تو جو اور کا علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے اس میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، نوح علیہ السلام کا بھی علاقہ قریباً قریباً وہی علاقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ان کے بہت بعد کا ہے۔ اگر ہم ترتیب سے بات کریں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کے بیچ میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں بھی آپ کو اگر آپ بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی میں اور بہت اتھینٹک اسٹڈی کو کوشش کریں تو حضرت ادریس اور حضرت شیت کے متعلق بھی ایک کامن خیال یہ ہے کہ وہ بیچ میں ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے، لیکن بہت اتھینٹک دلائل اس کے بھی نہیں ہیں۔ تو جرنل آپ کو میپ یا ٹری پہ حضرت ادریس کا زمانہ جو ہے وہ مانتے ہیں کہ حضرت نوح سے پہلے ہے، لیکن اس کی بھی کوئی مطلب اس کے متعلق بھی آپ کو مختلف رائے ملیں گی۔ بہرحال حضرت نوح کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے درمیان ایگزیکٹ کتنا فاصلہ ہے وہ بھی ہمیں اتنا زیادہ نہیں معلوم۔ ہمیں حدیث سے یہ تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 جنریشنز تک یا 10 قرن تک
یا 10 سینچریز تک لوگ مذہب پر قائم رہے۔ یعنی اگر ہم 10 سینچری کو مان لیں تو یعنی 100 سال تو اگر 10 سینچری کا مطلب 1000 سال ہو گیا، ایک ملینیم ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ملینیم تک لوگ ٹھیک رہے، جو بھی لوگ تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بگڑنا شروع کیا، اور پھر جو کچھ ان کے درمیان ہوا ہے تو مگر یہ بات بالکل طے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس سے یہ بات بالکل طے ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کے مقابل کھڑے ہوئے، تو قوم حضرت آدم علیہ السلام کی تمام تعلیمات کو وہ یکسر بھول چکی تھی۔ وہ پکے پکے مشرک تھے، پکے پکے بت پرست تھے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بالکل اسکریچ سے اپنی تعلیمات کو شروع کرنا پڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری جہاں سے بگن ہوتی ہے، وہیں سے یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کی طرف آیا اور ان سے کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کن بتوں کی پرستش میں پڑ گئے ہو، ایک اللہ کو مانو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ساری تعلیم بالکل بھول چکے تھے۔ تو یہ یہاں سے حضرت 24 آیا نمبر 24 حضرت نوح علیہ السلام 25 سے بیسکلی آیا نمبر 25 حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ عراق کا جو آپ کا ایریا ہے ہمارا، بیسکلی حضرت نوح علیہ السلام کا یہ تمام واقعہ اسی ایریے میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیسکلی 4 وہ کہتے ہیں کہ بیٹے تھے، ایک تو حام، سام اور یافت، اور ایک جو چوتھے بیٹے تھے جن کو کوئی یام کہتا ہے اور کوئی اس کا کچھ اور نام لیتا ہے۔ بہرحال وہ یام وہ تھے، یا کنان بھی کوئی لوگ اس کا نام لیتے ہیں۔ کنان یا یام وہ بیٹے تھے جو ڈوب گئے تھے، جس کا یہاں پر حضرت سورہ ہود میں بھی ذکر ہے۔ تو بیسکلی 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ڈوب گئے تھے، اور باقی 3 بیٹے جو تھے ان کے، وہ باقی جتنی نسل ہے دنیا میں، باقی جتنے لوگ آج بھی ایز آف ٹوڈے دنیا میں اس وقت جتنے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت نوح ہی کی نسل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سب لوگ نوح کی نسل ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو 3 بیٹے ان کے ساتھ اس جہاز پہ آئے تھے، شپ پہ، جو نوح کی حضرت نوح کی کشتی تھی، اور یا جو آرک آف نوح تھی، اس پہ وہ آئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو لوگ آئے تھے آرک آف نوح پہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں کی ہی نسل ہوں گے۔ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ 80 لوگ تھے جس پہ جو کہ اس جہاز پر سوار ہوئے تھے۔ کہیں پہ 93 کا بھی نمبر ملتا ہے، بٹ مطلب ویری فیو پیپل کہ وہ لوگ تھے جو اس جہاز پہ سوار ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن میں جو دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری ہے، مختلف کئی جگہ پر ہے قرآن میں، تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ 950 سال ان کی عمر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، میسج دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ تو ان کی عمر اس سے پہلے بھی رہی ہوگی، جس میں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسنجر بنایا ہوگا۔ کچھ بھی 100 سال یا 40 سال، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی جب آپ کو نبوت ملی، تو پتہ نہیں اس وقت حضرت نوح کی عمر 100 سال ہو یا 150 سال ہو، وٹ ایور، تو وہ ایک ان کی الگ عمر ہے۔ صرف ان کی تبلیغ کی عمر 950 سال ہے۔ جتنی دیر انہوں نے سبق پڑھانے کی کوشش کی ہے، جتنی دیر انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو بیٹے ہوں گے، ظاہر ہے ان کی بھی خاصی عمریں ہوں گی، اور اگر اتنا زیادہ زمانہ اس وقت عمر کا ہوتا تھا، تو ان کو اپنے سامنے ہی ایک جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، ایون فورتھ جنریشن بھی ان بچوں کی اولادوں میں پیدا ہو گئی ہوگی، اور یہی وہ بچے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ ٹوٹل ایک ہی خاندان تھا جو بات کو مان رہا تھا، اور کوئی نہیں مان رہا تھا۔ تو جب 950 سال گزر گئے اور ایک لمٹ آ گئی کہ جب اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور بیسیکلی یہی چیز ریپیٹ ہوگی آگے کی ساری کہانیوں میں۔ تو یہ اس چیز کو ذہن میں ہمیں رکھنا ہے، اس تھیم کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہی وہ فکر تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کرا یا پریشان کرا تھا، کہ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مارک بنا رکھا ہوتا ہے، ایک حد تک وہ ظلم کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے، اور جس وقت وہ ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو ایمان والے حیرت سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت کب جوش میں آئے گی، یا اللہ تو کب انصاف کا معاملہ کرے گا۔ جس وقت فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، کتنی آئرنی ہے، یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کا جو سب سے بڑا ظلم جو قرآن میں مینشن ہے کہ اس قوم کے اوپر کیا جاتا تھا، وہ یہ ظلم تھا کہ اس کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ کیسی آئرنی ہے کہ یہ قوم اپنی تاریخ کو بھول کر اسی عمل کو دہرا رہی ہے کہ جو خود اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو بیسیکلی جب فرعون ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس وقت وہ بنی اسرائیل پریشانی سے، شدت سے بلبلاتے تھے کہ کوئی آئے
اور ہم کو چھڑا کے لے کے جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو مکے کے 13 سال ہیں، اس میں جب ٹارچر ہونا شروع ہوا ہے، جب پریشانیاں شروع ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جب بائیکاٹ ہوا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے بنی ہاشم جو ہیں وہ جا کر ایک شعیب ابی طالب جو ایک گھاٹی تھی وہاں بیٹھ گئے ہیں، تو وہ بچے بھوک سے روتے تھے رات کو، اور ظاہر ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی ہزاروں میل کا سفر ہو بیچ میں، شعیب ابی طالب بالکل اٹس جسٹ ایک مطلب پہاڑی بیچ میں چھوٹا سا ٹیلہ بیچ میں، اور دوسری طرف مکہ کے جو تھے تو وہ لوگ آوازیں سن سکتے تھے ان بچوں کی بھوک سے رونے کی۔ تو سوچئے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی اپنی لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ انجام دیکھتے تھے کہ سب بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پھر اور جو کچھ جو بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، اور اس وقت وہ لوگ سوچتے تھے کہ یا اللہ اگر ہم سب سچے ہیں اور ہم صحیح راستے پہ ہیں تو ہمیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے ایک وقت مارک کیا ہوا ہے، اور اب یہ وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے ظلم میں، اپنی نافرمانی میں، اپنی بات کو نہ ماننے میں، اپنی کسی بھی غلط عادت کو قائم رکھنے میں چلا جا رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے چلو کل بھی میں نے جھوٹ بولا تھا تو میں کچھ نہیں پکڑا گیا، آج بھی میں نے جھوٹ بولا تو میری عزت بنی ہوئی ہے، کل بھی تو وہ اب اس کو مطلب وہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، پرون ہو گیا ہے۔ تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایک بات پکڑ آئے گی نہیں، پھر جب پکڑ آتی ہے تو وہ ایک دم آتی ہے۔ تو یہی کچھ حضرت نوح کی سٹوری میں یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، جب کوئی نہیں مانا تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم کشتی بناؤ۔ یہ اگر آپ میپ کو دیکھ رہے ہوں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ اور کافی اوپر ہے، یعنی یہ جو پورا آج کل کے حساب سے جو پورا کویت کا ملک ہے وہ عراق کے نیچے لگتا ہے، اور اس کے بعد آ کر یہ جو وہ ہے تھوڑا سا خلیج کا جو وہ ایریا ہے، پانی کا ایریا وہ شروع ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو عراق کا ایریا ہے دیکھا جائے تو اس کی تو باؤنڈری لگتی ہی نہیں اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس ایریا میں کہیں ہیں، اور جس بستی میں وہ تھے وہاں دور دور تک کوئی شور نہیں تھا، کوئی پانی کا علاقہ نہیں تھا، ساحل سمندر نہیں تھا، اور اس وقت نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے حساب سے وہ کشتی بنانی شروع کری، اور اس کشتی کو بنایا، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وہ لمٹ ٹائم پورا ہو گیا، تو آسمان بھی کھلا اور زمین سے بھی پانی نکلا، اور پھر وہ دونوں پانی آپس میں ملے اور ان دونوں پانیوں نے وہ سب کو ڈبو دیا، اور جو ان آیات میں یہاں پہ وہ قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پکارتے رہے اپنے بیٹے کو کہ اب تم آ جاؤ، اور اس نے کہا کہ میں ابھی اس پہاڑی پہ چڑھوں گا اور ابھی میں اس سے بچ جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے نارمل حالات میں سطح پانی بہت نیچے ہوتا ہے اور پہاڑی کی چوٹی بہت بلند ہوتی ہے، لیکن یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب حالات نارمل ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نارمل حالات کو قدرت رکھتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ اب نارمل کر دے، اور کسی وقت بھی جو اونچائی پہ ہے وہ نیچے آ جائے، اور جو نیچے ہے وہ اوپر چلا جائے۔ تو یہاں حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میرے لوگوں کو بچا لے گا، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میرے گھر والوں پر رحم کرے گا، کیونکہ دیکھا جائے تو انہی کے بیٹوں کی اولادیں اس جہاز پہ موجود تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ جو نیک ہوں گے، اور یہ بات قرآن میں یہ کانسیپٹ بار بار ریپیٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی نبی کا بیٹا بھی ہے لیکن وہ راہ راست پہ نہیں ہے، وہ رانگ ڈوئر ہے، وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے، تو ڈزنٹ میٹر، پھر اس کا انجام بھی کچھ ڈفرینٹ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی اس چیز کے اوپر ایکسکیوز کیا کہ اچھا مجھے معاف فرمائیے کہ میں آپ سے وہ دعا مانگوں کہ جس کا مجھے پتہ نہیں ہو۔ تو بیسیکلی انہی آیات میں وہ آیت بھی آئی ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو لے کے چلتے ہیں تو وہ دعا مانگتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور خدا کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ جہاز پہ بھی سوار ہوں یا کشتی پہ سوار ہوں یا گاڑی میں بھی ایون سوار ہوں تو یہ بھی ایک طرح سے سفر کی دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کے ہاتھ میں ہی ہے، اللہ کے نام سے اس کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اس کے نام سے ہی اس کا ٹھہرنا ہے۔ قدرتی طور پر جو ہے اگر آرکیولوجیکلی دیکھا جائے تو جو سائنٹسٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی اگر زمین کا حساب کتاب کیا جائے تو اس سے ہمیں ایسے کوئی پروفز ہی ملتے ہیں کہ وہاں وہ ساری زمین کبھی پانی کے نیچے تھی، لیکن یہ جو یہ پرٹیکولر ایریا ہے عراق کا ایریا اور تھوڑا سا اس کے ارد گرد کا ایریا،
ان علاقوں سے یہ ثبوت ملتے ہیں کہ یہ ساری زمین جو ہے اس کے اوپر کبھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو آبادی تھی وہ ساری کی ساری یہیں انہی علاقوں میں رہی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے بیسیکلی جو یہ مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے یہ دنیا کا ہمیشہ سے ہی وسط تھا۔ ساری آبادیاں یہیں سے شروع ہوئیں اور پھر یہاں سے شروع ہو کے وہ پوری دنیا میں پھیلی اور پھر اس کے بعد وہ پانی اتر گیا۔ اور اس کے ہم آگے انشاءاللہ اگلے سیشن میں وہ بات بھی کریں گے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ ہم تمہاری اس آرک کو نشانی بنا دیں گے۔ اور ہم پھر اب جیسے کہ یہ ایک جو اسٹوری آتی ہے کہ آرک آف نوح جو ہے وہ نظر آئی ہے کسی کو اور وہ پہاڑ کے اوپر ہے، تو اس کے متعلق کیا ہے، مطلب وہ بھی ایک ابھی ریسرچ ہے کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کا بھی ہم ایک ذکر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے سیشن میں کریں گے۔ تو یہ پہلی اسٹوری ہم نے کور کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام مطلب جو اسی علاقے میں ہیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھا جاتے ہیں کہ یہاں جو باقی تمام انبیاء کی اسٹوری بھی ہے وہ سارے کے سارے عرب کے علاقے میں جو آئے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ وہ سب ہیں جو انہی علاقوں میں ہیں۔ اور یہ ان اسٹوریز سے قریش کو ڈائریکٹلی دینا یہ مطلب تھا کہ دیکھ لو ایک وقت ہے، اور اس کے بعد جب وقت پورا ہو جاتا ہے، انسان جس وقت وہ وقت اور وہ لمٹ آتی نہیں نا، اس کو لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ایک سیکنڈ میں جب وہ چیز الٹ جاتی ہے تو وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اور وہ ان تمام پچھلی کہانیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ان اسباق سے ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کچھ بھی غلطیاں کر رہے ہیں ہم کو یہ سبق ان سے ملے کہ ہم یہ جانیں کہ کسی لمحے بھی عذاب کا کوڑا آ سکتا ہے، اور اللہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسوا کرنے والوں میں سے نہ کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔